انیسا نے ایمل کو اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ ہیمان کے ساتھ گیسٹ روم میں موجود تھی۔ انہوں نے ہیمان کو رہنے کے لیے بھی یہی کمرہ دے دیا تھا۔ ایمل اس کمرے میں داخل ہوئی تو ہیمان کو آنکھیں بند کیے بیڈ پر کمر کے بل لیٹے دیکھا، جبکہ انیسا اس کے پاس بیٹھی اس پر نہ جانے کیا پڑھ پڑھ کر دم کر رہی تھی۔ جی امی، آپ بلا رہی تھی مجھے؟ ہاں بیٹا، ایسا کرو، عائشہ کو کال کرو، اسے کہنا کہ ہاسپٹل سے واپسی پر ایک چکر یہاں کبھی لگا لے۔ جب سے یہاں آیا ہے اس کا بخار بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ میں نے دوا بھی دی تھی لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ انیسا کی بات سن کر وہ سر ہلا کر باہر چلی گئی۔ 2 گھنٹے بعد عائشہ ان کے گھر میں موجود تھی۔ بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل بہت ہی دکھا تھا، لیکن ایک بات کی تسلی تھی کہ انیسا پھوپھو اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے میرے ہیرو؟ ذرا سی بات کو دل پر لے لیا؟ وہ اس کا بی پی چیک کرتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہیمان نے بھی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ جاگ رہا تھا مگر کمزوری کی وجہ سے کچھ بول نہیں رہا تھا۔ اس کا بی پی اور بخار چیک کرنے کے بعد عائشہ نے اسے ڈرپ لگا دی کیونکہ اس کا بخار بہت تیز تھا۔ پھوپھو، ویسے آپ کو پتا ہے کہ اس پر بہت زیادہ قرض بھی ہے؟ عائشہ نے سنجیدگی سے کہا تو انیسا جیسے پریشان ہو کر بولی، کون سا قرض؟ پیسوں کا قرض پھوپھو۔ اس نے میرے بہت سارے پیسے دینے ہیں۔ یہ مجھ سے وقت بے وقت ادھار لیتا رہا اور جب اس نے مجھ سے علاج کروایا ہے اس کے بھی پیسے نہیں دیے۔ اب آپ نے اسے اڈاپٹ کر لیا ہے تو اس کا قرضہ آپ ہی اتاریں گی۔ عائشہ کی بات پر ایمل مسکرائی تو انیسا نے بھی مسکرانے کی کوشش کی، مگر ہیمان کو اس حالت میں دیکھ کر انہیں رونا آ گیا تھا۔ پتہ نہیں میرے بچے کو کس کی نظر لگ گئی۔ اچھا بھلا ہوتا تھا، ہنسی مذاق کرتا تھا، اب کل سے اسی طرح بخار میں پھنک رہا ہے۔ انیسا نے دوپٹے سے اپنے آنسو پوچھے۔ اوہ، اچھا بہانہ ہے آپ ٹالنے کا۔ ایموشنل بلیک میل کر رہی ہیں آپ مجھے، جانتی ہوں میں، لیکن میں پھر بھی آپ سے لوں گی پیسے، اس کے سارے ادھار والے پیسے۔ عائشہ جانتی تھی کہ وہ ہیمان سے کتنا پیار کرتی ہیں اور اسے اس طرح تکلیف میں دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہی، اس لیے وہ جان بوجھ کر ان کو ہنسانے کے لیے مذاق کر رہی تھی۔ پھوپھو کو کیوں تنگ کر رہی تم؟ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو کما کر دے دوں گا سارے پیسے واپس۔ ہیمان اپنی کمزور بھری آواز میں ٹھہر ٹھہر کر بولا تھا۔ عائشہ نے مسکرانے کی کوشش کی تھی مگر انیسا کی طرح اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھی، لیکن اس نے اپنے آنسو کو اپنی مسکراہٹ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ تو پھر جلدی ہو جانا ٹھیک، ورنہ تمہارا بل بڑھتا رہے گا۔ تھوڑی دیر تک وہ انیسا، ایمل اور ہیمان کے ساتھ بیٹھی اسی طرح نوک جھونک کرتی رہی۔ جب ہیمان کی ڈرپ ختم ہو گئی تو اس نے سوئی نکال دی اور اس پر روئی لگا کر ٹیپ رکھ دی تاکہ خون نہ بہے۔ دوائیں وہ انیسا کو دے گئی تھی اور اگلے روز پھر چکر لگانے کا کہہ کر واپس چلی گئی تھی۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی تو کسی خیال کے تحت اس نے نظریں گھما کر اپنے آس پاس دیکھا۔ حقیقت نے اسے بہت بری طرح چونکایا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے بجائے نفیسہ بیگم کے کمرے میں تھی۔ اس نے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے کا سوچا لیکن پھر ارادہ بدل کر دوبارہ وہی لیٹ گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر اکیلی کرتی بھی کیا؟ ہیمان تو وہاں تھا ہی نہیں۔ اس کے ذہن میں بار بار سائم کی کہی باتیں گونج رہی تھی۔ اسے پھر سے وہ وقت یاد آنے لگا جب حمید احمد نے ہیمان کو تھپڑ مار کر اس سے پوچھا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، مگر وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اصل بات کیا تھی۔ اس نے تاشا کو بھی نہیں بتایا تھا۔ شاید وہ بتانے آیا تھا لیکن تاشا نے اسے کمرے سے نکال دیا تھا۔ تاشا کو ایک ایک کر کے وہ ساری باتیں یاد آنے لگی، جب اس نے ہیمان سے لڑائی کی تھی، جب اسے برا بھلا کہا اور ذلیل کیا تھا۔ ہیمان نے کتنی مرتبہ اس سے کہا تھا کہ وہ اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہے۔ اس نے تاشا سے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس رشتے کو نبھائے۔ اس نے تاشا سے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے دل میں بسے ہوئے مرد کو بھول جائے اور ہیمان کے ساتھ ساری زندگی اس کی فرما بردار بن کر رہے۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تب بھی اس نے غلطی نہ ہونے کے باوجود خود تاشا کو منایا تھا۔ وہ کہیں بھی تو اس کا سر جھکنے نہیں دیتا تھا۔ اسکول میں، کالج میں اور یونیورسٹی میں تاشا نے جب بھی کسی سے پنگا لیا تھا اسے کبھی ڈر نہیں لگا تھا کیونکہ اس کے پیچھے ہیمان کھڑا ہوتا تھا۔ وہ کبھی کچھ الٹا سیدھا کرتے ہوئے نہیں سوچتی تھی کیونکہ جب بھی اسے کچھ غلط ہوتا تھا الزام ہمیشہ ہیمان پر ہی آتا تھا۔ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ڈھال ہمیشہ سے ہیمان ہی بنا تھا۔ وہ کب رونے لگی تھی اسے پتہ ہی نہ چلا اور پھر روتے روتے وہ سو بھی گئی تھی۔ چند روز مزید گزرے تو حمید احمد نے تاشا کو اپنے پاس بلایا۔ وہ اس وقت اسٹڈی میں تھے۔
گھر کے سارے افراد وہاں موجود تھے، بس تاشا کا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ آ کر نفیسہ کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گئی۔ تاشا بیٹے، یہ وکیل نے کاغذات بھجوائے ہیں، ان پر سائن کرنے ہیں آپ نے۔ حمید احمد نے فائل میں لگے چند کاغذات تاشا کی طرف بڑھائے۔ وہ پیپرز تھامنے سے پہلے اس نے باری باری سب کے چہروں کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل انجانے خوف سے دھڑکا تھا۔ یہ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ وہ جانتے ہوئے بھی پوچھے بنا رہ نہ سکی۔ شاید اسے یقین نہیں تھا کہ یہ وہی پیپرز ہوں گے۔ بیٹا، یہ ڈائیورس پیپرز ہیں۔ آپ کی ایمان سے شادی کر کے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ میں اب اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو کتنے غلط ہاتھوں میں دے دیا، لیکن آپ فکر مت کرو، آپ کی شادی میں بہت اچھی جگہ کروں گا، اچھی طرح دیکھ بھال کر۔ حمید احمد بولتے ہوئے پیپرز والی فائل پکڑے کے سامنے انتظار میں تھے کہ وہ پکڑ لے گی، مگر تاشا نے نفیسہ بیگم کو دیکھا جن کی آنکھوں میں ایک خاموش التجا تھی۔ انہوں نے آہستہ سے نام میں سر ہلایا تو تاشا نے فائل پکڑنے کے بجائے انہیں دیکھا۔ مامو جان، اگر میں ایمان سے ڈیورس نہ لینا چاہوں تو کیا آپ مجھے بھی گھر سے نکال دیں گے؟ ایک لمحے کو تو حمید احمد کو ایک بہت بھاری جھٹکا لگا تھا۔ تاشا نے ڈیورس لینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر انہیں تاشا کی دوسری بات سے بھی دکھ پہنچا تھا۔ انہوں نے اس کے جتنے لاڈ اٹھائے تھے اس کے بدلے وہ اس سے اس بات کی توقع تو بالکل نہیں کر رہے تھے۔ میری گڑیا کو اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اگر تم ڈیورس کے لیے تھوڑا وقت لینا چاہتی ہو تو کوئی بات نہیں، اچھی طرح سوچ لو۔ جب بھی تمہارا ارادہ بن جائے تو مجھے بتا دینا، لیکن اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ تمہیں اس گھر سے نکال دیا جائے گا۔ اس گھر میں تمہارا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا عائشہ کا ہے۔ حمید احمد نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا اور کاغذات ڈرا میں رکھ دیے۔ نفیسہ اور شائستہ بیگم نے بھی شکر کے سانس لی تھی۔ عمر نے بھی اپنے دانت پیسے تھے کہ تاشا نے طلاق لینے سے فی الوقت انکار کیوں کیا، جبکہ حصے کی بات سن کر اریبہ کے دل ہی دل میں مزید نفرت بڑھ گئی تھی۔ سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں پھر چلے گئے تھے۔ اس کے دوست ایمان سے ملنے انیسہ کے گھر آئے تھے۔ فاریہ نے دروازہ کھولا، اسے دیکھتے ہی سائم کی بتی سی نکل آئی تھی، مگر فاریہ نے کوئی خاص ریئیکشن نہ دیا اور اپنا چہرہ سپاٹ ہی رکھا، جس پر شعیب اور جنید نے اسے عجیب جتاتی نظروں سے دیکھا۔ اس کا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن تو کیوں مجھے ایسے دیکھ رہا ہے؟ تو خود ماہین کے سامنے بھیگی بلی بن جاتا ہے۔ گیٹ سے اندر کی طرف جاتے ہوئے سائم نے جنید پر چوٹ کی۔ ابے ماہین میری بہت عزت کرتی ہے، تیری طرح میں محبوب کے پیار بھری نظروں کا پیاسا نہیں ہوں۔ جنید نے جوابی کارروائی کی۔ وہ اندر داخل ہو چکے تھے۔ انیسہ نے دروازے پر ویلکم کیا اور سائم کا ماتھا چوم کر اسے پیار دیا۔ یہ کیا پھوپھو، ابھی آپ کا ہونے والا داماد ہے تو کیا اب یہاں ایسے چلے گا؟ شعیب نے انیسہ سے پیار بھرا شکوہ کیا تو انہوں نے باری باری سب کو سائم کی طرح پیار کیا۔ وہ کیا ہے نا امی جان کہ یہ تھوڑے بھوکے ندیدے ہیں نا، تھوڑی تمیز سکھانی پڑے گی ان کو، مگر یہ دل کے برے نہیں۔ سائم نے انیسہ سے کہا تو وہ بھرپور انداز میں مسکرانے لگی۔ ان کی نوک جھونک سے محظوظ ہوتے ہوئے انہوں نے ایمان کے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ تینوں اندر گھس گئے۔ ایمان اس وقت بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس کے دوستوں نے اچانک ایک چھاپا مار دیا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب اس کی طبیعت بھی کافی ٹھیک ہو چکی تھی۔ تم لوگ ادھر کیسے؟ انہیں دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا اور اپنی حیرت چھپائے بنا رہ نہ سکا۔ تو کیا سمجھا تھا ہمیں بتائے گا نہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ شعیب یہ بولا۔ باقی دونوں نے بھی اس کی بات سن کر سر ہلایا تھا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ ایمان نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ سائم اٹھا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے ایمان کے قریب آ کر بیٹھا۔ ابے سن، تاشا ملی تھی مجھے۔ اس نے سنجیدگی سے ایمان کو بتایا تو ایمان کی سانس ایک دم اٹکی۔ کب ملی تھی؟ کچھ دن پہلے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ہم نے فیضان کو کڈنیپ کروانے میں تیری مدد کیوں کی۔ ایمان کی نظریں باری باری اپنے تینوں دوستوں کے چہروں پر جا رہی تھی۔ سائم نے گہری سانس لی اور اسے تاشا کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ یار سائم، تجھے اس کو سچ نہیں بتانا چاہیے تھا، ایمان نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب یار، تیرا دماغ خراب ہے کیا؟ سائم کو اس کی اس قدر دریا دلی پر غصہ آیا تھا۔ اور میں کیوں نہ بتاتا، اسے بھی تو احساس ہونا چاہیے کہ تو نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ وہی تو سے ڈیورس لینے کی بات کری تھی، کیا اس دن کے لیے تو نے یہ سب کچھ کیا، یہ سب کچھ برداشت کیا؟
انکل کا غصہ اور عمر بھائی کی ڈانٹ اور مار، تو نے اس لیے سب کچھ برداشت کیا کہ آخر میں وہ ہر چیز فراموش کر کے تو اس سے الگ ہو جائے؟ نہیں نا، بس میں نے بھی اسے احساس دلانے کے لیے اسے سب کچھ بتا دیا، اور اس کا سچ جاننا اب ضروری ہو چکا تھا۔ سائم نے ایمان کو تسلی دینے کے لیے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایمان گردن جھکائے بیٹھا، نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ لیکن یار، وہ بہت ہرٹ ہو گئی یہ سب کچھ جان کرنا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دھیمی آواز میں بولا تو سائم نے تقریباً افسوسناک نگاہوں سے اسے دیکھ کر سر ہلاتے ہوئے کہا، تجھے بھی اب بھی اس کی فکر ہے؟ حد ہے یار۔ یار سائم، تو جانتا ہے بابا جان نے سے کبھی سوئی برابر بھی تکلیف نہیں دی۔ وہ دکھوں اور تکلیفوں کی عادی بالکل نہیں۔ مجھے اس کا جھکا سر اچھا نہیں لگتا، اس لیے ہمیشہ میں نے اس کے الزام بھی اپنے سر لے لیے۔ اس کی حفاظت میں یوں ہی تو نہیں کرتا تھا۔ ایمان نے سائم کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ تینوں اس کے دوست تھے، اس کا اچھا ہی چاہتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ وہ تاشا سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سائم اسے کبھی بھی سچ نہ بتاتا اگر وہ ڈیورس کی بات نہ چھیڑتی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تاشا ایمان سے الگ ہو جائے۔ سائم جانتا تھا کہ سچ جانے کے بعد کم از کم وہ پہلے الگ ہونے کا سوچ بھی رہی تھی تو اب اپنے فیصلے پر ضرور غور کرے گی۔ انیسا نے لڑکوں کے لیے ایک اچھا سا کھانا تیار کیا تھا، اور وہ چاروں اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے موجودہ دکھوں کو بھلا کر ہنسنے ہنسانے میں مشغول تھے۔ سائم کو یوں ہنستے دیکھ کر فاریہ نے سوچا تھا کہ یہ اتنا بھی برا نہیں ہے ویسے۔ ایمان کو گھر سے گئے کافی دن گزر گئے تھے۔ جب سے تاشا کو سچائی معلوم ہوئی تھی وہ اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اس نے حمید احمد کے سامنے ایمان سے ڈیورس لینے سے انکار تو کر دیا تھا، لیکن اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ ایمان کا سامنا کیسے کرے گی۔ جانے اب وہ اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرے گا۔ ایسے انگنت سوالات تھے جو تاشا کے ذہن میں ہر وقت ناچتے رہتے تھے، لیکن ان سب میں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ وہ ایمان کے پاس جائے بھی تو کیسے۔ وہ واپس اس گھر میں نہیں آئے گا، یہ بات تو طے تھی۔ اب اس کا سامنا کرنے کی ہمت تاشا میں نہیں تھی، لیکن اس بار صلح کا پہلا قدم تاشا کو ہی اٹھانا تھا۔ وہ ساتھ ہوتا تھا تو کبھی اس کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ اس نے ہمیشہ تاشا کا مان رکھا تھا۔ ناراض ہوتا بھی تو کچھ وقت بعد خود ہی مان جاتا تھا، لیکن اب کی بار اس کی طرف سے کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی تھی۔ اس بار یہ فاصلہ تاشا کو خود طے کرنا تھا، اور یہ ذرا سا فاصلہ طے کرنا اسے بہت ہی کٹھن محسوس ہو رہا تھا۔ ایمان نے اس سے سچ ہی کہا تھا کہ جب تمہیں میری ضرورت پڑے گی اور میں تمہارے پاس نہیں ہوگا تب احساس ہوگا تمہیں۔ اور اب اسے واقعی بہت زیادہ احساس ہو رہا تھا۔ اسے ہر موقع پر ایمان کی یاد آ رہی تھی۔ اس کے دل کو ایک عجیب سی بے قراری نے گھیر لیا تھا۔ اب جب کہ چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف جا رہی تھی، اس نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے بگاڑ دیا تھا۔ جس دن عمر اس کے دل سے اترا تھا، اسے دل کی آنکھوں سے ایمان نظر آنے لگا تھا۔ اگر وہ یہ جان نہ پاتی کہ ایمان اس کے عمر کے بارے میں خیالات جانتا ہے تو وہ ایک لمحہ بھی دیر کیے بغیر فوراً ایمان کے پاس چلی جاتی۔ وہ ایمان سے محبت کرنے لگی تھی، اور اسے دوری تاشا کی بے چینی میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ کرتی جا رہی تھی، اور اب تو یہ احساس مزید شدت پکڑتا جا رہا تھا۔ اگر یہ محبت تھی تو وہ کیا تھا جو وہ عمر کے لیے محسوس کرتی تھی؟ اس نے خود سے سوال کیا، اور اسے جواب بہت ہی صاف ملا کہ وہ صرف نظروں کا دھوکہ تھا۔ جیسے بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، بالکل وہ ویسے ہی عمر کو سونا سمجھ رہی تھی۔ وہ سونا جو آگ میں جل کر کندن بن جاتا ہے۔ سارا کھیل اس آگ کا ہی تو تھا۔ تلخ ترین حالات کی آگ نے عمر کے دل کو راکھ کر دیا تھا، اور وہ اپنے بھائی سے ہی حسد کرنے لگا تھا، جبکہ اسی آگ نے ایمان کو کندن بنانا شروع کر دیا تھا۔ وہ کندن جو روز بروز نکھرتا جا رہا تھا۔ اپنے خیالات میں وہ کہاں سے کہاں نکلتی جا رہی تھی، اور پھر ایمان سے جڑی ساری باتیں اسے ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ پتہ نہیں وہ کب سے سب کچھ جانتا تھا، لیکن کبھی بھی اسے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا اس نے۔ تاشا نے تکیے پر سر رکھ کر بے اختیار اپنی آنکھیں گھما کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھا۔ رات کا یہی وقت تھا، یہی جگہ تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے دو انسان آئے، اور پھر آہستہ سے وہ دو جیتے جاگتے وجود میں تبدیل ہو گئے۔ اس کے کان کے قریب ایک سرگوشی ہوئی تھی۔ کبھی ایک خواب سا دیکھا تھا میں نے کہ تم میرے ہو اور میرے لیے ہو۔ اس کے ہاتھوں کے لمس میں کسی کی دھڑکن گونجنے لگی۔ دو جیتے جاگتے وجود ایک دوسرے کے انتہائی قریب کھڑے تھے۔ سامنے کھڑے وجود میں سے ایک کی نگاہیں جھکی تھی اور چہرے پر انجانے سے خوف کا سایہ تھا۔ دوسرا وجود اس کی جھکی نظر والے چہرے کو بہت غور سے اپنی نگاہوں میں جذب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک اور آواز نے اس کے وجود کو احاطہ کر لیا۔ اس کی دل کی دھڑکن خود بخود تیز ہو گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی اور ہماری شادی تم ایسے شادی نہیں سمجھتی، لیکن تم مجھے بس ایک موقع دو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، آئی پرومس۔ آنسو کا ایک قطرہ تاشا کی آنکھ سے پھسلا اور تکیے میں جذب ہو گیا۔ ایک وجود خاموشی سے دوسرے وجود کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے وہ اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا یا پھر اپنے الفاظ جمع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بولو تاشا، کیا تم مجھے قبول؟ اور پھر وہ سوال ادھورا ہی رہ گیا تھا۔ اس کے بعد ایمان نے کبھی اس سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی، بلکہ اس کا بیہیویئر بھی عام دنوں کی طرح نارمل ہو گیا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ صرف الفاظ نہیں تھے، وہ سوال صرف سوال نہیں تھا، وہ اس کے دل کی آواز تھی جو اس روز اس کے لبوں تک آئی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک ایمان کو وہ جتنا جان پائی تھی، اس کے مطابق وہ کسی پر اتنی آسانی سے نہیں کھلتا تھا، اور اگر وہ اس پر کھلا تھا تو اس کے دل کی بات کو سمجھی کیوں نہیں تھی، کیوں اسے نظر انداز کرنے لگی تھی۔ بے چینی میں اس نے کروٹ لی تو وہ وجود، وہ منظر، وہ سب کچھ غائب ہو گیا۔ چند پل بے چینی سے یوں ہی کروٹیں بدلتے رہنے کے بعد جب اسے چین آیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنا دھیان بٹانے کے لیے فون اٹھا لیا۔ وہ کیا ڈھونڈ رہی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن اس کی انگلیاں خود بخود اپنے مطلب تک پہنچ گئی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے ایمان کی ایک تصویر کھلی پڑی تھی۔ شیشہ پیتے ہوئے اس کی نگاہیں تاشا کی طرف تھی۔ وہ اس کی موجودگی سے باخبر نہیں تھا، مگر تصویر دیکھنے والے کو یوں ہی محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ تصویر میں بھی اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ تاشا نے گھبرا کر اس کی تصویر سے نگاہیں چرا لی۔ دل کی ایک خواہش پر اس نے موبائل کی فون بک سے ایمان کا نمبر نکالا اور اس کا یوزر نیم دیکھنے لگی۔ وہ ابھی تک انوانٹڈ منحوس کے نام سے سیو تھا۔ نام دیکھ کر ایک نرم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رینگی تھی۔ اس نے ایڈٹ کے آپشن میں انگلی رکھی اور پھر نام والے خانے سے سارے الفاظ مٹا دیے۔ اس کا دوسرا نام لکھ کر سیو کرتے ہوئے تاشا کی انگلی نے نمبر ڈائل بھی کر دیا۔ ایمان ڈائلنگ اسکرین پر جگمگاتا دیکھ کر وہ چند سیکنڈ بعد ہوش میں آئی تھی اور دماغ کے حاضر ہوتے ہی اس نے جلدی سے کال کٹ کر دی تھی۔ اپنی غائب دماغی پر بے اختیار آنکھیں بند کرتے اس نے فون لاک کیا اور بیڈ کے سائڈ پر رکھنے لگی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر جگمگاتے نام کو دیکھ کر اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تاشا کی مسڈ کال پر وہ کال کیے بنا رہ نہ سکا تھا۔ رنگ ہوتی رہی اور وہ بار بار بلنک ہوتے نام کو دیکھتی رہی۔ کال اٹھانے کی ہمت تو اس میں تھی نہیں۔ فون بج کر بند ہو گیا۔ اس نے گہری سانس لی جیسے جان میں جان آئی ہو۔ چند سیکنڈ کے وقفے سے فون دوبارہ بجنے لگا۔ ایک کرنٹ سا اس کی رگوں میں دوڑ گیا اور بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے کال پک کر لی۔ السلام علیکم تاشا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ دوسری جانب سے بے قرار سی آواز میں پوچھا گیا۔ اس کی آواز وہ کتنے دن بعد سن رہی تھی۔ اس کی بے چین روح کو جیسے سکون آنے لگا۔ اس کی نظریں بے اختیار جھک گئی تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا جیسے اسے دیکھ رہا ہو۔ اس کی آواز نے حلق سے نکلنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ اس خاموشی پر ایمان کی بے قرار آواز ایک بار پھر فون کے اسپیکر سے ابھری تھی۔ تاشا۔ اس کی رونے کی شدت میں اضافہ ہونے لگا، مگر اس نے فوراً آنسو صاف کیے اور خود کو رونے سے روکا اور پھر آواز کو نارمل کر کے بولی، کیا ہوا تمہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ایمان کی کمزوری بھری آواز اور فکر مندانہ لہجہ تاشا نے بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ اندر ہی اندر ایک طرف وہ اس کی آواز سن کر خوشی بھی محسوس کر رہی تھی تو دوسری طرف اسے شرمندگی نے بھی گھیر رکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ ایمان سے کیسے بات کرے اور کیا بات کرے۔ چند لمحے اسی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وہ ایمان کی سانسوں کی مدھم آواز سننے لگی جو اس کی دوسری جانب موجود ہونے کا یقین دلا رہی تھی۔ مجھے سائم نے سب کچھ سچ بتا دیا ہے۔ اپنے اندر بہت ہمت جمع کر کے تاشا نے یہ بات کہی۔ ہاں جانتا ہوں میں۔ ایمان کی بات سن کر تاشا کا دل زور سے دھڑکا۔ تو کیا وہ اس سے خفا تھا؟ شدت ضبط کے باوجود ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا۔ ایمان آئی ایم سو نہیں تاشا، ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، نہ ابھی نہ آئندہ کبھی۔ اس کے انداز میں بالکل صاف بات تھی۔ پتہ نہیں اس بات نے تاشا کو پرسکون کیا تھا یا مزید بے چین کر دیا تھا، وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ کیا وہ اس سے صفائی نہیں مانگے گا؟ کیا وہ اس سے کچھ بھی نہیں پوچھے گا؟
اور مجھے ماموں نے ڈیورس پیپرز دیے تھے۔ وہ آہستہ سے بولی اور اب کی بار ایمان کی سانسوں کی آواز بھی رک گئی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کا گلے میں اٹکا تھوک نگلنا تاشا نے سن لیا تھا۔ تو تم نے کیا فیصلہ کیا؟ تاشا کو اس کا بے چین ہونا بہت شدت سے محسوس ہوا۔ سائم نے کہا تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور اس سے الگ نہیں ہونا چاہتا۔ اسے یاد آیا تھا کہ جب حمید احمد نے اسے سب کے سامنے تھپڑ مارتے ہوئے پوچھا کہ اس نے فیضان کو کڈنیپ کیوں کیا تو وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ انہیں اپنی صفائی دے سکتا تھا مگر وہ نہیں بولا، وہ کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ وہ بولا تو صرف اس وقت جب اس نے کہا کہ میں تاشا کو ڈیورس نہیں دوں گا۔ میں ماموں کو وہ پیپرز واپس دے چکی ہوں۔ ایمان کو لگا کہ کسی نے اس کی جان نکال لی ہو۔ تو کیا تم نے سائن کر دیے؟ تاشا کو اس کے الفاظ میں واضح لڑکڑاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں۔ اس ایک لفظ نے ایمان کے دل اور دماغ سے ایک بہت ہی بڑا بوجھ اتار دیا تھا۔ شاید سائم ٹھیک کہتا تھا کہ تاشا کو سچائی بتا کر اس نے غلط نہیں کیا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کرتے ہوئے سکون کی سانس لی، لیکن سانس اتنی گہری اور اونچی تھی کہ تاشا کو بھی معلوم ہو گیا۔ وہ بے اختیار بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ تم نے نہ کر کے اچھا کیا تاشا۔ وہ تاشا کو شاباشی دینے کے انداز میں بولا تو تاشا کو اس کے انداز پر پیار آ گیا۔ وہ دونوں اس وقت جس کیفیت میں تھے وہ بیان کرنا مشکل تھا۔ تاشا سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ ایک دم نہ جانے کہاں گم ہو گئے تھے۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی کی زبان دونوں کے درمیان آ گئی تھی۔ وہ یاد کر رہی تھی تمہیں۔ کچھ دیر بعد ایمان کی آواز گونجی۔ اس کے الفاظ اور انداز پر تاشا اپنے ہونٹوں پر بے ساختہ امڑتی مسکراہٹ کو روک نہ سکی۔ ایک ہاتھ کی پشت سے گالوں پر پھیلے آنسو سے رگڑ کر صاف کیے اور پھر بولی، اگر وہ مجھے یاد کر رہی تھی تو انہوں نے ایک بار بھی مجھے کال کیوں نہیں کی؟ کیا پتا وہ تمہارے فون کا ویٹ کر رہی ہوں۔ ایمان نے بھی جواب دیا تو تاشا نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر وہ مجھے واقعی مس کر رہی ہوتی تو آ کر مل لیتی مجھ سے۔ ہاں یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں آنا ہی نہ چاہتی ہوں۔ ایمان کا گہری سانس لے کر یہ بات انتہائی سنجیدگی سے کہنا تاشا کے دل کو بیچنے لگا۔ تو پھر کسی کو بھیج دیتی نا مجھے لینے، یا کم از کم کوئی میسج ہی بھجوا دیتی تو میں خود آ جاتی ان سے ملنے۔ تاشا نظر جھکائے سنجیدگی سے فون کان سے لگائے نیم اندھیرے میں ایمان کے بیڈ پر بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اچھا اب تو میسج مل گیا نا تو چکر لگا لینا۔ ویسے بھی میں آج کل دن میں گھر پر نہیں ہوتا ہوں، جاب کی تلاش میں ہوں، سارا دن باہر ہی رہتا ہوں، تو میں میری وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تاشا کا ذہن اس کے درمیان والے جملے پر اٹکا تھا۔ جاب؟ لیکن تمہارے ڈاکومنٹس تو گھر پر پڑے ہیں۔ نہیں وہ میرے پاس ہیں، عائشہ سے منگوا لی تھے میں نے۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، لگتا ہے تم میرے کمرے میں نہیں جاتی اب۔ بتانے سے زیادہ پوچھا گیا تھا۔ تاشا خاموش ہوگی۔ جب سے وہ گیا تھا اس کے بعد وہ کم ہی اس کمرے میں آئی تھی۔ یہاں آتی تھی تو اس کی یادیں تازہ ہونے لگتی تھی، اس کی ایک ایک حرکت، ایک ایک بات یاد آنے لگتی تھی۔ جواب میں وہ خاموش رہی کیونکہ کوئی جواب تھا ہی نہیں اس کے پاس۔ اچھا یہ بتاؤ کہاں ہو اس وقت؟ ایمان نے اس سے پوچھا تو وہ بولی، تمہارے کمرے میں۔ اب کی بار ایمان خاموش رہا اور پھر یہ خاموشی خاصی لمبی ہوگی۔ کتنی دیر بعد ایمان نے گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے۔ وہ آہستگی سے بولا تھا۔ تاشا کا دل چاہ کہ وہ فون بند نہ کرے، چاہے کوئی بات نہ کرے مگر کال نہ کاٹے۔ وہ اس کی سانسوں کی آواز بھی سننا چاہتی تھی، اسے محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اس کمرے میں، اس بیڈ پر وہ جب بھی اس کے برابر سویا ہوتا تھا، کبھی منہ پر تکیہ رکھ کر سوتا تھا اور کبھی تکیے میں منہ دے کر۔ وہ اس کی سانسوں کی آواز کبھی اتنے قریب سے سن نہیں پائی تھی۔ خدا حافظ۔ اپنے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ تاشا کے بس میں نہیں تھے۔ چاہے اندر سے دل کتنا ہی مچل رہا ہو مگر ابھی وہ اس مقام تک نہیں پہنچی تھی جہاں وہ ایمان کے سامنے اتنی آسانی سے اپنی کمزوری ظاہر کر دیتی تھی۔ ابھی تو بالکل نہیں۔ اوکے اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ پھر 2 سیکنڈز بعد کال کٹنے کی بیپ سنائی دی۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر اپنی نظروں کے سامنے کیا اور ایک بار پھر اسکرین کو دیکھنے لگی جہاں کال لاگ میں ایمان کا نام جگمگا رہا تھا اور بات کرنے کا وقت تقریباً 27 منٹ تھا۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے فون تکیے کے قریب رکھا اور آنکھیں بند کر کے نیند کا انتظار کرنے لگی۔ اسے خوابوں کی دنیا میں ایمان کے سنگ اب وقت گزارنا تھا، اپنی مرضی کا وقت۔ صحن میں ان گنت خوشگوار لمحات سوچتے ہوئے وہ نیند کی وادی میں گم ہو گئی تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی مگر کہیں کہیں سے زمینی جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کسی گلی سے کبھی کوئی بھولے بسرے بھونکنے کی آواز بھی سنائی دے دیتی تھی۔
انسانوں کی زیادہ تعداد اس وقت سوئی ہوئی تھی۔ مغل ہاؤس میں موجود تمام افراد بھی اس وقت اپنے اپنے کمروں میں سوئے ہوئے تھے۔ اسٹڈی کے ساتھ والے کمرے میں سوئے ہوئے عمر کو کسی نے گہری نیند سے جگایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ عمر اٹھیں، میری حالت ٹھیک نہیں، عمر جلدی کریں۔ حریبہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے درد سے کراہنے لگی۔ اسے سوتے میں کچھ دیر پہلے ہی اچانک پیٹ میں درد اٹھا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ سوئے ہوئے عمر کو بڑی مشکل سے آواز دے کر جگانے کی کوشش کی، مگر اس کی گہری نیند کے باعث اسے ہلا کر جگانا پڑا، جو اس وقت حریبہ کی درد سے بیگانہ ہوتی حالت میں خاصا مشکل کام تھا۔ عمر اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر خاصا پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً حریبہ کو سہارا دے کر اٹھایا اور ہاتھ پکڑ کر تھامتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا۔ حریبہ کی حالت اس قدر خراب تھی کہ بوکھلاہٹ میں عمر کو کسی کو جگانے یا اطلاع دینے کا خیال بھی نہ آیا۔ وہ اسے لے کر سیدھا ہاسپٹل پہنچا۔ حریبہ امید سی تھی اور اس حالت میں کسی قسم کی تکلیف بھی اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ سارا راستہ درد سے کراہتی روتی رہی۔ حریبہ کو ڈاکٹر نے فوراً ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا تھا۔ وہ صبح تک اس کی حالت سنبھلنے کا انتظار کرتے ہوئے ہاسپٹل کے کوریڈور میں چکر کاٹتا رہا۔ اس وقت اسے وقت کا بھی خیال نہیں رہا۔ چل چل کر اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھی۔ صبح ہونے کے قریب تھی جب ڈاکٹر نے حریبہ کی طبیعت سنبھلنے کا بتایا تو وہ تھک کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ حریبہ کو دواؤں کے زیر اثر سوتے دیکھ کر اسے سب کو بتانے کا خیال آیا۔ کچھ دیر میں صبح کی مکمل روشنی پھیل گئی تھی۔ مغل ہاؤس میں نفیسہ اور شائستہ کچن میں کھڑی سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ عمر کو کمرے میں کے بجائے داخلی دروازے سے آتے دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی۔ عمر بیٹا، اس وقت کہاں سے آ رہے ہو تم؟ حمید احمد سربراہی کرسی پر بیٹھے ایل ای ڈی اسکرین پر نظر جمائے خبریں سننے میں مصروف تھے۔ شائستہ کی آواز پر انہوں نے گردن گھما کر عمر کو دیکھا جو بہت ہی بجھا ہوا اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ ہاسپٹل سے، یہ جواب دے کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ ہاسپٹل؟ حمید احمد کی آواز پر ان کے قریب آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ حمید احمد نے اسے بے چین محسوس کیا تو اس کے کندھے پر تسلی کے انداز میں ہاتھ رکھا۔ بابا جان، رات کو حریبہ کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تھی، میں اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ ہاں صحیح، تو بیٹا بہو کہاں ہے ہماری؟ حمید احمد نے اسے پوچھا۔ شائستہ اور نفیسہ کو عمر کے انداز سے کچھ کھٹکا سا لگا۔ وہ ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کر لیا ہے۔ ایڈمٹ کر لیا ہے؟ لیکن کیوں؟ کیا طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی؟ شائستہ گھبرا کر پوچھنے لگی تو عمر نے نظر اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ ایمان کے جانے کے بعد وہ اس سے بات ضرور کرتی تھی، لیکن اس وقت وہ فکر مند کافی لگ رہی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے عمر کی آواز تاشا کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، مس کیریج ہو گیا اس کا۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ ظاہر ہے اسے اپنے بچے کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی کھو جانے کا دکھ تھا۔ یہ خبر سن کر سبھی کو شوق لگا تھا۔ حمید احمد کو اس لیے زیادہ دکھ ہوا تھا کیونکہ وہ ان کا ہونے والا پہلا پوتا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ عمر کا بچہ تھا۔ تاشا سیڑھی میں ہی رک گئی تھی۔ نفیسہ بیگم کی کچن کی دہلیز تک آ گئی۔ او خدایا، ان کے منہ سے بے اختیار یہ نکلا۔ شائستہ نے فوراً حریبہ کی امی کو فون کر کے اس کی کیفیت کا بتایا اور تاشا سے کہا کہ وہ عائشہ کو میسج کر دے کیونکہ وہ ڈیوٹی پر ہی تھی۔ کچھ دیر بعد سب لوگ ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ایک دن ہاسپٹل میں رکھنے کے بعد حریبہ کو چھٹی مل گئی تو وہ گھر آ گئی۔ عائشہ نے ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے اس کا چیک اپ کر لیا تھا اور میڈیسن دے کر احتیاطی تدابیر بھی بتا دی تھی۔ کچھ دن کے لیے وہ مکمل ریسٹ پر تھی۔ گھر کا کام تو وہ پہلے بھی نہیں کرتی تھی۔ نفیسہ اور شائستہ بیگم ہی سارے کام سنبھال لیا کرتی تھی۔ انیسہ نے فون پر حال احوال پوچھ لیا اور اگلے روز وہ حریبہ کی عیادت کے لیے بھی آئی تھی۔ وہ ایمان کی وجہ سے عمر سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب انہیں اس بات کا پتہ چلا تو ان کا دل بھی دکھا تھا۔ عمر بھی تو ان کا بھتیجا تھا۔ وہ الگ بات ہی تھی کہ ایمان کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ سے اس سے ناراض تھی، مگر اس وقت انہوں نے ساری ناراضگیاں ایک طرف کر دی تھی۔ تکلیف اور دکھ میں اپنے ہی اپنوں کا سہارا بنتے ہیں۔ آپس میں لاکھ اختلاف سے ہی، مگر اللہ تعالی نے رشتے اسی لیے بنائے ہیں تاکہ خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں، ایک دوسرے کا خیال رکھ سکیں، ایک دوسرے کے دکھ بانٹ سکیں۔ انیسہ کچھ دیر حریبہ کے پاس بیٹھی، پھر کچھ دیر بعد حریبہ کی امی اور بہنیں آ گئی تو وہ نفیسہ کے کمرے میں آ گئی۔ تاشا حریبہ کے کمرے میں مہمانوں سے چائے اور کھانے کا پوچھنے گئی تو حریبہ نے اسے دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیا۔ عمر اس وقت آفس میں تھا۔ گھر پر سب لوگ موجود تھے، اس لیے اس نے سوچا کہ کام کا حرج نہ کیا جائے، اور ویسے بھی وہ مالک تھا، جلدی کام ختم کر کے گھر آ جاتا تھا۔ تاشا کو حریبہ کے بگڑے تیور دیکھ کر سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ اس کی موجودگی سے چڑ رہی ہے، مگر اس کی بھی مجبوری تھی۔ اسے لگا کہ وہ دکھی ہے اس لیے ایسا برتاؤ کر رہی ہے۔ اسے تسلی دینے کے لیے وہ بولی، بھابھی مجھے بہت دکھ ہوا آپ کے نقصان کا،
لیکن ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، وہ سب بہتر کرے گا۔ اس کی بات کے جواب میں اریبہ نے انتہائی بے رخی سے کہا، تمہیں کس بات کا افسوس ہوگا؟ تم تو خوش ہوگی نا کہ تمہاری گود ابھی تک خالی ہے، تو میری بھری گود دیکھ کر تمہیں خوشی کیوں ہونے لگی؟ تمہاری ہی کالی نظر لگی ہے مجھے۔ تاشا کو سب کے سامنے اس قسم کی باتیں سن کر انتہائی بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو لیے نفیسہ کی طرف بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور ماں کے گلے رکھ کر رونے لگی۔ انیسہ نے اسے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے اریبہ کی باتیں بتائی۔ تاشا اٹھو، جاؤ اور اپنا سامان باندھو اور میرے ساتھ چلو، اب تمہیں مزید یہاں رکنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دونوں میاں بیوی تو پاگل ہو گئے ہیں۔ اس کا شوہر ایمان کے پیچھے پڑا ہے اور بیوی تاشا کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جھٹکا دیا ہے، مگر مجال ہے کہ انہیں جو سمجھ آئے۔ اللہ رحم کرے ہم سب پر۔ جاؤ بیٹا، ابھی کے ابھی اپنا سامان نکال کر لاؤ۔ انیسہ کی بات سن کر تاشا ہونکو کی طرح بھیگے گالوں سے انہیں دیکھنے لگی، لیکن نفیسہ نے اسے اشارہ کیا تو ان کا حکم مانتے ہوئے اس پر عمل کر بیٹھی۔ شائستہ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ تاشا کو انیسہ اپنے ساتھ جاتے ہوئے لے گئی تھی۔ یہ بات اریبہ اور اس کے گھر والوں کو کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ جاتے ہوئے بھی وہ اریبہ کو کچھ دینے کے لیے اپنے ساتھ لے گئی تھی اور جاتے ہوئے شائستہ اور نفیسہ بیگم کو سنا گئی تھی کہ انہوں نے ان کی بیٹی کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھا، تبھی تو اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ شائستہ کو غصہ تو بہت آیا، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ جو کچھ انہوں نے ایمان کے ساتھ کیا تھا یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے شائستہ سے ایمان کو دور کیا تھا، اس لیے اللہ نے ان سے بھی ان کی اولاد لے لی تھی۔ ایمان آج کل جاب کی تلاش میں مصروف تھا۔ حالات کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسلسل ذہنی ٹینشن اور بیماری نے اسے کافی کمزور کر دیا تھا۔ سارا دن وہ جاب کی تلاش میں گھر سے باہر رہتا اور رات کو دیر سے گھر واپس آتا، کبھی ایک جگہ اور کبھی دوسری جگہ۔ وہ ایک ہی دن میں کتنا سفر کیا کرتا تھا۔ پیسے اس کے پاس تھے نہیں۔ انیسہ اسے زبردستی کچھ رقم پکڑا دیتی، لیکن وہ انہیں بچانے کے چکر میں بسوں اور ویگنوں کے دھکے کھاتا تھا۔ انیسہ نے اسے گاڑی لے جانے کے آفر کی، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ انیسہ پر مزید بوجھ بنے، اور گاڑی روز ایمل لے کر جاتی تھی۔ ایمان کی وجہ سے وہ ٹیکسی میں جائے، یہ بات اسے گوارا نہیں تھی۔ اس نے انیسہ کو مکمل تسلی دے دی تھی کہ اس طرح وہ خوش ہے۔ جب سے وہ انیسہ کے گھر آیا تھا، اپنے گھر کے حالات کو اسے کچھ زیادہ علم نہیں ہوتا تھا، خاص طور پر اریبہ اور عمر کے بارے میں وہ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ شائستہ اس سے روزانہ فون پر بات کر لیتی تھی۔ حمید احمد نے انہیں بات کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن وہ خود ایمان سے بات نہیں کیا کرتے تھے۔ اس روز وہ 11 بجے کے قریب گھر آیا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر ایمان کا دل زور سے دھڑکا۔ سارے دن کی تھکن جیسے ایک دم کہیں غائب ہو گئی تھی۔ چند دن پہلے تھی ہی تو اس کی آواز سنی تھی اور آج وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپانے میں کامیاب ہوا تھا، پھر سب کو سلام کر کے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تاشا نماز کی طرح اپنے دونوں پاؤں اوپر کیے صوفے پر بیٹھی تھی، ہاتھوں میں موبائل تھام رکھا تھا اور ساتھ ساتھ وہ الینا سے باتیں کر رہی تھی۔ سلام کی آواز پر اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ اس چہرے پر نظر پڑتے ہی تاشا کی نگاہیں خود بہت جھک گئی تھی۔ اس کا دل الگ سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ الینا نے سلام کا جواب دیا اور کہا، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ ایمان نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ اس کی نظریں مسلسل تاشا پر تھی، جو اب ٹانگیں نیچے لٹکا کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا ایمان کی طرف نہ دیکھنا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ ایمان سے شرمندہ ہے، اور یہی بات ایمان کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس کی نگاہیں اور سر کو جھکانا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی اس نے کہا، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں۔ یہ کہتے ہی تاشا نے ذرا سی نگاہیں اٹھائی تو اس کی نظریں ایمان کے ہاتھوں میں پکڑی فائل پر پڑی، جس میں یقیناً اس کے ڈاکومنٹس تھے۔ اسے اپنے دل پر کسی خنجر کی طرح ضربیں لگتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جاب کی تلاش میں کتنا خوار ہو رہا تھا۔ اگر عمر اس کے ساتھ وہ سب نہ کرتا تو آج وہ پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا، یوں در بدر بھٹک نہ رہا ہوتا۔ اس نے افسوس سے سوچا تھا۔ کیا تم پھپھو سے ملنے آئی ہو؟ ایمان نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے تاشا سے پوچھا۔ اب کی بار تاشا نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر مکمل سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں بھرپور شرارت نظر آ رہی تھی۔ ہاں تو اور؟ یہ میری خالہ کا گھر ہے تو میں ان سے ہی ملنے آؤں گی نا۔ یہاں اب خالہ کا ایک عدد بھتیجا بھی رہتا ہے، ایمان نے بھی سومانی لہجے میں کہا تو تاشا چند لمحے خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے وہ کون سا اعتراف سننے کا منتظر تھا۔ تمہیں لگا کہ میں تم سے ملنے آئی ہوں؟ ابھی وہ وقت نہیں آئے کہ تاشا کھل کر اظہار کر پاتی۔ شاید کوئی جھجک تھی، یا شاید شرمندگی تھی، یا شاید وہ اپنی پرانی عادت کی وجہ سے اپنی انا کے ہاتھوں مجبور تھی۔ نہیں، ایسا تو میں نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل صوفے پر رکھی اور اس کے اوپر ٹائی اتار کر رکھ دی۔
علینا کھانے کی ٹرے لے کر آئی تو اس نے کھانا ایمان کے سامنے رکھا اور پھر تاشا سے کہا، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، ایمان کھانا کھا لے تو تم برتن اٹھا لینا، میں سونے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایمان اٹھا اور چند منٹوں میں ہاتھ دھو کر واپس آ گیا تھا۔ وہ تاشا کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ کیا تم کھاؤ گی؟ نہیں، میں نے خالہ کے ساتھ کھانا کھا لیا ہے۔ اچھا، اب تک جا کیوں رہی ہو تم؟ سوئی کیوں نہیں؟ نوالا منہ میں ڈالنے سے پہلے ایمان نے اسے دیکھ کر کہا، میں علینا سے باتیں کری تھی نا، اس لیے۔ تاشا نے بہانہ کیا تو ایمان کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی۔ اوہ، وہ تو چلی گئی سونے، تو اب؟ اس نے کھانا کھاتے ہوئے مسکراہٹ چھپا کر مکمل سنجیدگی سے کہا، ہاں تو وہ چلی گئی تو یہ برتن کون اٹھائے گا؟ میں اب ان کا ویٹ کر رہی ہوں۔ میں رکھ دوں گا نا، تو میری وجہ سے خواہ مخواہ اپنی نیند خراب مت کرو۔ ایمان کے کہنے پر تاشا نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں کا تاثر ایسا ہی تھا کہ تاشا کو پھر شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ اس کا اتنا خیال کیوں رکھتا تھا؟ اس نے خود سے سوچا اور پھر کہا، نہیں، علینا نے مجھ سے کہا ہے تو میں ہی رکھوں گی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ ادھر ادھر نظریں گھمانے لگی۔ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ ایمان نے کندھے اچکائے اور مزید کچھ نہیں بولا۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو تاشا برتن اٹھا کر لے گئی۔ تاشا کے برتن دھو کر واپس آنے تک وہ کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں الجھتی ہوئی اس کے زیر استعمال کمرے کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے منہ بنا کر اپنی سابقہ جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اب وہ خود سے تو ایمان کے کمرے میں جانے سے رہی اور اس بے مروت نے اسے آفر بھی نہیں کی تھی۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہی سوچتے اس کی نظر ایمان کی فائل اور ٹائی پر پڑی جو شاید وہ صوفے پر ہی بھول گیا تھا۔ تاشا نے دونوں چیزیں اٹھائی اور اس کے کمرے کے دروازہ بجایا۔ چند سیکنڈز بعد دروازہ کھلنے پر نظروں کے سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر تاشا کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی تھی۔ وہ نیلی جینز اور سفید بغیر آستینوں والی بنیان میں دروازے کے فریم کے ساتھ ایک بازو ٹکائے کھڑا تھا۔ اس کا جسم پہلے سے کافی کمزور تھا لیکن اس سے ایمان کی پرکشش شخصیت پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ تاشا نے فوراً نظریں چراتے ہوئے فائل اس کے سامنے کی۔ یہ رکھ لو نا، صوفے پر پڑی تھی۔ ایمان نے اس کے ہاتھ سے فائل لے لی اور ایک طرف کو ہوا، شاید اسے اندر آنے کا راستہ دیا، مگر تاشا وہیں کھڑی اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ ویسے اگر تم چاہو تو میرے ساتھ کمرہ شیئر کر سکتی ہو، میں اتنا بھی برا نہیں ہوں۔ ہلکے سے مسکراتے ہوئے دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو کر وہ اسے کہہ رہا تھا۔ تاشا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور دوبارہ پلکیں گرا لی۔ پھر بغیر کچھ کہے وہ خاموشی سے اندر داخل ہوئی تو ایمان نے دروازہ بند کر دیا۔ فائل کو ایک طرف رکھ کر اس نے ٹائی کو الماری میں لگے ہینگر میں لٹکا دیا۔ تاشا اس کی ایک ایک حرکت کو بہت غور سے دیکھنے لگی۔ جب وہ الماری بند کر کے مڑا تو تاشا کی نگاہیں خود پر جمی محسوس کر کے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ پکڑے جانے پر تاشا نے فوراً اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ ایسے گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں تو وہی ایمان ہوں، وہی پرانے والا، میرے سینگ تو نہیں نکل آئے؟ تاشا نے نظر اٹھا کر اس کے ترو تازہ چہرے کو دیکھا۔ آج وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ خوشی اس کے چہرے پر بہت صاف تھی۔ تاشا نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ جیسے اچانک اس کے ذہن سے گم ہو گئے۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی آ گئی اور آنکھیں ڈبڈبانے لگی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی خاموشی سے اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ پورے اعتماد کے ساتھ ایمان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، ورنہ اس نے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ہی بات کی تھی۔ وہ اس وقت جس کیفیت میں تھی ایمان نے بہت شدت سے محسوس کیا۔ شرمندگی کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی اور اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ایمان آہستہ سے چلتے اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو کر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ رو کیوں رہی ہو تم؟ تمہیں پتا ہے نا کہ میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ایمان، میں… تاشا نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر آواز نے مزید ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ بس تمہیں پتا ہے نا کہ میں تمہیں کیوں رونے نہیں دیتا؟ تاشا کے چہرے پر ایک آوارہ لٹ اس کان کے پیچھے کرتے ہوئے وہ انتہائی مان بھرے لہجے میں بولا تو تاشا کے دل کو کچھ ہوا۔ میں تمہیں اس لیے رونے نہیں دیتا کیونکہ تو روتے ہو تم بالکل چڑیل جیسی لگتی ہو۔ تاشا نے ذرا سی نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ناچتی شرارت بالکل صاف تھی لیکن وہ چاہ کر بھی مسکرا نہ سکی۔ یقیناً اس کا موڈ اچھا کرنے کے لیے اس سے اب مذاق کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر وہ بولی تو اس کی آواز ذرا سی بھیگی ہوئی تھی۔ تم سب جانتے تھے نا، پھر بھی تم نے مجھے پتہ نہیں چلنے دیا، اور تم مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ ماموں کے سامنے تم کچھ کیوں نہیں بولے؟ کم از کم مجھ سے تو کہہ دیتے۔ اس نے بالآخر وہ بات چھیڑ دی جو اسے کب سے الجھن میں ڈالی ہوئی تھی۔ ایمان نے گہری سانس لی اور کہا، میں نے کہا تھا نا کہ ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے، جو ہو گیا نا۔ کیوں نہیں کریں گے اس بارے میں بات؟ میں کرنا چاہتی ہوں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے کوئی بھی سوال کیوں نہیں پوچھ رہے، کیوں تم مجھے صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں دے رہے؟
ارے تاشا، تمہیں کیا ضرورت آن پڑی ہے ان باتوں کی؟ ایمان، میں نہیں چاہتی کہ تم ساری زندگی اس خیال میں رہو کہ میرے دل میں کوئی اور ہے اور اس وجہ سے ہمارے درمیان فاصلے بڑھتے رہیں۔ اب کی بار وہ اپنے دل کی بات زبان پر لے آئی جو کب سے کہہ نہیں پا رہی تھی۔ ایمان کے ماتھے پر ایک دم بل غائب ہوئے اور اس نے جیسے سکون کی سانس لی۔ میں کوئی اندھا نہیں ہوں تاشا، مجھے سب نظر آتا ہے اور دوسروں سے زیادہ ہی نظر آتا ہے۔ تم کب اور کیا محسوس کرتی ہو یہ تم بھی اتنا نہیں جانتی جتنا میں جانتا ہوں، اس لیے بے فکر ہو، میں ہمارے درمیان کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ وہ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ تاشا کی نم آنکھوں میں پریشانی تھی۔ ایمان نے اسے اپنے سینے میں نرمی سے بینچ لیا تھا۔ اس کے توانا بازو اور نرم گرفت اپنے وجود کے گرد تاشا کو کسی مضبوط قلعے کی طرح محسوس ہوئی۔ اس کی سینے سے لگی وہ خود کو جیسے اس کی پناہ میں بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ آج اس نے ایمان کے دل کی آواز اپنے کانوں سے سنی تھی، دھک 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 دھک۔ یہ دھڑکنیں اس کی خوشیوں کی ضامن تھی۔ آج اسے بہت شدت سے یہ بات محسوس ہوئی تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر وہ اپنی مٹھی میں اس کے بنیان دباتے ہوئے خاموشی سے رونے لگی۔ ایمان نے ایک ہاتھ اس کی کمر سے ہٹایا اور اس کے بال سہلانے لگا۔ مت رویا کرو ایسے، بیوی کی آنکھ کے آنسو شوہر کو غریب کر دیتے ہیں، اور میں پہلے سے ہی کنگال ہوں، اوپر سے بے روزگار بھی ہوں۔ ایمان نے اس کا بوجھل دل ہلکا کرنے کی کوشش کی تو تاشا کے دل کو کسی نے زور سے مٹھی میں دبا کر بھیجا۔ وہ مزید اس کے سینے میں جائے پناہ ڈھونڈنے لگی تو ایمان نے اپنے حصار میں اس کا کپ کپانا محسوس کر لیا۔ سنو، آئس کریم کھاؤ گی کیا؟ تاشا کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے اس نے بات کو پلٹنے کی کوشش کی۔ اس کے یوں بالکل اچانک سے پوچھنے پر تاشا کے آنسو کو بریک لگی تھی۔ اتنی ایموشنل سچویشن میں بھی وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے سب کچھ نارمل ہو، جیسے ان کے بیچ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کیسے کھلاؤ گے؟ تمہارے پاس پیسے ہیں کیا؟ آنسو پوچھتے اس سے الگ ہو کر بولی۔ تو کیا ہوا، تمہارے پاس تو ہوں گے نا، ان سے کھا لیں گے۔ ایمان کی بات پر تاشا نے آنکھیں چھوٹی کر کے حیرت سے اسے دیکھا جو اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ کیا تم مجھ سے پیسے لے کر مجھے آئس کریم کھلاؤ گے؟ وہ جیسے صدمے سے بولی، رونے کی وجہ سے آواز مزید بوجھل لگ رہی تھی۔ نہیں تو میں کیوں لوں گا تم سے پیسے؟ وہ تو آئس کریم والے کو دو گی تم نا۔ وہ ابھی بھی مسکرا کر شرارت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تاشا نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا۔ ایک پل میں اس کی ساری شرمندگی غائب ہو گئی اور ماحول تبدیل ہونے لگا۔ تاشا کو خاموشی سے اپنی طرف دیکھتا پا کر ایمان کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ آنے لگی اور پھر وہ کھل کر مسکرایا۔ اس کی چالاکی پر تاشا نے بھی آنکھیں گھمائی اور رخ موڑنے لگی تو ایمان نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس اپنے قریب کھینچا۔ آئس کریم تو فریج میں پڑی ہے، وہ یہ بولا تو تاشا ماتھے پر بل ڈالے الجھن زدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ لیکن اگر تم چاہو تو مجھ غریب پر ترس کھاتے ہو مجھے پیسے دے سکتی ہو، روم سروس میں تمہیں فری دوں گا۔ وہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا اور خاصے شرارت بھرے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ تاشا چاہ کر بھی غصہ نہ کر پائی، بولتے ہوئے وہ اتنا پیارا جو لگ رہا تھا۔ تاشا کے اندر چھپی مسکراہٹ خود بہت ہونٹوں تک پہنچ گئی تھی۔ ایمان نے اسے رضامندی کا سگنل سمجھا اور چند سیکنڈ میں فریج سے آئس کریم نکال کر کمرے تک لے آیا۔ ویسے سچ بتاؤ، میرے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا نا تمہارا، تبھی تو یہاں دوڑی چلی آئی تم، ہے نا؟ وہ آئس کریم کھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ دونوں بیڈ پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے اپنے اپنے پیالے میں ہاتھ میں پکڑے آئس کریم کھانے میں مصروف ہو چکے تھے۔ جی نہیں، اب اتنے بھی تم جہان سکندر نہیں کہ میں حیا کی طرح تمہارا پیچھا کرتے ہوئے ترکی پہنچ جاتی۔ اوہ ترکی نہ صحیح، پھوپھو کے گھر تو پہنچ گئی ہو نا؟ ایمان اسے جتلایا۔ میں نہیں آئی بلکہ خالہ زبردستی اپنے ساتھ لائی ہیں مجھے، ان کا ایک عدد بھتیجا آج کل بہت اداس ہو رہا تھا نا، اس لیے۔ تاشا مزے سے چمچ بھر کر منہ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ ایمان اس کی چالاکی سمجھ گیا مگر وہ اتنی جلدی ہار ماننے والا تھوڑی تھا۔ ہاں اداس تو میں واقعی ہو رہا تھا، کافی دنوں سے کوئی فلم اور ڈرامہ جو نہیں دیکھا۔ وہ سچ مچ منہ لٹکا کر بولا تو تاشا اس کے لفظوں کا گھیر سمجھ گئی تھی۔ وہ اسے ڈرامے باز کہہ رہا تھا۔ تو پھر اپنے دوستوں کو بلا لیتے، اچھا منورنجن کرتے ہیں وہ۔ آئس کریم کا چمچ منہ میں رکھتے وہ کسی فاتح کی طرح سے دیکھ کر بولی۔ لفظوں کی اس جنگ میں وہ کہاں چونکنے والی تھی۔ ویل اب جو کام بیوی کر سکتی ہے وہ دوست تو نہیں کر سکتے، وہ آہستہ سے اس کے کان کے قریب ہو کر بولا۔ تاشا کی گال ایک دم سرخ ہوئے اور نظریں ایک دم کچھ جھکی۔ اس نے سختی سے اپنے ہونٹ ایک دوسرے میں بینچ لیے۔ اس کی خاموشی کا مطلب تھا کہ اس نے ہار مان لی ہے مگر وہ اس سے مزید کچھ کہہ کر اس کی باتیں نہیں سن سکتی تھی۔ اب کی بار ایمان نے خوشی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے سامنا کیا اور شرارتی انداز میں مسکراتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی جو وہ چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔
آدھی رات کو میں اپنے کسی دوست کو اٹھا کر یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے کھانا لے آؤ، مجھے بھوک لگی ہے، یہ سر میں درد ہے، میرا سر دبا دو، اور نہ ہی میں دن کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کپڑے دھو دینا میرے۔ خود سوچو، اب میرے دوست یہ کام کرتے ہو اچھے لگیں گے کیا؟ یہ کام تو بیویاں کرتی ہیں نا۔ اور پتہ ہے پھوپھو تو مجھے کہہ رہی تھی کہ تاشا بہت کامچور ہے، تم ایک اور شادی کر لو، اس علاقے میں پڑوس کی لڑکیاں مجھ پر ویسے ہی فدا ہیں۔ کچھ جلنے کی بو بھی آ رہی ہے مجھے، تمہیں آ رہی ہے کیا؟ ایمان نے معصوم صورت بنا کر اسے پوچھا، جو چہرے پر سختی سجائے انتہائی سنجیدگی سے ایمان کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں کل واپس چلی جاتی ہوں۔ وہ آئس کریم کی پیالی ایک طرف پٹک کر اٹھی تو ایمان نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور خود بھی اپنا کپ رکھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اب آ ہی گئی تو کچھ دن رک کر چلی جانا۔ وہ چپ چاپ کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، کتنا معصوم انداز تھا اس کا۔ کیوں، تم تو دوسری لانے والے ہو نا، اب میرے رکنے کا کیا فائدہ؟ تاشا نے دونوں بازو سینے پر لپیٹتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ ویل، جب تک دوسری نہیں آ جاتی تب تک تو رک جاؤ، تھوڑے کام ہی کر دینا میرے۔ وہ اس کی ریئیکشن سے بہت خوش ہوا تھا، مگر چہرہ اپنا ابھی تک سپاٹ ہی رکھا تھا۔ کیوں رکوں میں؟ کیا میں تمہاری کوئی ملازمہ ہوں جو مفت میں تمہارے کام کرتی پھروں؟ نہیں، مفت میں تو نہیں، میں تمہیں سیلری دوں گا۔ تاشا کا جلنا بھننا دیکھ کر ایمان شریری انداز میں مسکرا کر بولا، جاب تو تمہارے پاس ہے نہیں، پیسے کہاں سے لا کر دو گے مجھے؟ وہ اس کی کہی بات یاد دلاتے ہوئے تیکھے انداز میں بولی تو ایمان کی مسکراہٹ اور مزید گہری ہوئی۔ اس کا یوں مسکرانا تاشا کو الجھن میں ڈال گیا تھا۔ ویل، سیلری ضروری تو نہیں کہ پیسوں میں ہی ہو؟ ایمان نے شرارت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے ایک نظر اس کے ہونٹوں کو دیکھا اور پھر نظریں واپس اس کی آنکھوں پر جما دی۔ تاشا کو چند سیکنڈ لگے تھے اس کے الفاظ سمجھنے میں۔ اس کی بات نے تاشا کا چہرہ ایک دم گلنار کر دیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے اپنے کانفیڈنس بحال کرنے کی کوشش کی۔ شرم نہیں آتی تمہیں مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے؟ ہاں، شرم کیسی؟ کسی اور سے ایسی باتیں کروں گا تو تمہیں برا لگے گا، اور ویسے بھی تم میری بیوی ہو، بیوی سے ایسی باتیں کرنے کا تو ثواب ہوتا ہے نا۔ وہ اپنی مسکراہٹ دبا کر بولا تو تاشا نے منہ پھلاتے ہوئے اس کے بازو پر ہلکا سا تھپڑ مارا۔ ایمان بھی اس کی حالت سے خوش ہوتے اس کا بازو تھام کر اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ شوہر کو مارنے سے گناہ بھی ملتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھنا۔ چھوڑو مجھے۔ پھر اس کی نظر دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی۔ اوہ شٹ، اتنا وقت ہو گیا ہے؟ ایمان نے ذرا سی گرفت ڈھیلی کر کے اس کے چہرے کو دیکھا اور کہا، ہاں تو یہ کہ مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ اسے خود سے چھڑوا کر وہ آئس کریم کے کپ ٹرے میں رکھ کر باہر لے گئی۔ ایمان نے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی اور ایمان کو وہیں کھڑے دیکھ کر مکمل نظر انداز کرتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے سلیپرز اتار کر اس نے ٹانگیں اوپر کی اور ایک تکیہ اٹھا کر اپنے سر کے نیچے رکھا۔ اس کا رخ ایمان کی دوسری طرف تھا۔ سرخ گال لیے وہ اس کا سامنا بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ ایمان بھی چپ چاپ اس کی ساری حرکتیں دیکھتا رہا۔ جب وہ مکمل آرام سے لیٹ گئی تو ایمان بھی بیڈ کی طرف بڑھا۔ تاشا نے اپنے پیچھے اس کا لیٹا محسوس کر لیا، مگر صرف اتنا ہی نہیں، دو بازو نے اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا تھا۔ اس نے ہلکا سا خود کو بچانے کی کوشش کی تو ایمان نے کہا، مجھے تکیے کو پکڑ کر سونے کی عادت ہے، اور اب وہ تکیہ تمہارے سر کے نیچے ہے، اس لیے اس گستاخی کو معاف کرنا۔ اس کی بات پر وہ اپنی جگہ جم گئی تھی۔ اس نے پہلے سے بند آنکھیں مزید بند کر لی اور پھر آہستہ آہستہ نیند کی وادی میں داخل ہوتے ہوئے تاشا نے اپنے کندھے پر اس کے ہونٹوں کا نرم سا لمس بھی محسوس کر لیا تھا۔